ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گہری نظر سجاد میر کے ساتھ۔ یقیناً سجاد میر بات کر رہے تھے نیٹو سپلائی کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے تھے کہ القاعدہ نے کوئی خاص قسم کے بم تیار کر لیے ہیں جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے۔ وہ انہوں نے اب نام دیا اس کو انڈر ویئر بامس کا، ایسے جو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتے، تو لوگوں نے مذاق اڑا دیا وہاں۔ پال گریگ رابرٹس ایک ان کا سابق وزیر خزانہ، ڈپٹی وزیر خزانہ رہا ہے، وہ مذاق انہوں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر اس نے ناول کو کوٹ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناول کو کوٹ کر کے کہا کہ ایک زمانے میں یہ آ گیا تھا کہ کوئی ایسے انسیکٹس آ گئے ہیں یا ایسے کوئی کریچرز آ گئے ہیں جو انسان کے جسم پر چمٹ جاتے ہیں، چنانچہ کپڑے پہننا جرم ہو گیا، حتیٰ کہ عورتوں نے ہاتھ میں پرس پکڑنا تھا تو وہ جرم ہو، فتویٰ جاری ہو گیا کہ کپڑے پہننے کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی اسکریننگ ہو، فلائٹ میں نہ جا سکے، بسوں میں جاتے ہوئے، تو مذاق اڑایا، بڑے بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی وہ باتیں کرتے ہیں، یہ آئیڈیا سیل کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اپنی جو وار مشینری ہے اس کو بیچنے کے لیے، اور جنگ کے سوداگر بن گئے ہیں، وہ تاجر بن گئے ہیں۔ وہ یہاں بھی وہ فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں اپنی فوجوں کو ایک لمبے عرصے کے روکنے کے لیے جی، اور اس میں ہمیں دھمکی یہ ہے کہ ہم انڈیا کو ساتھ ملا لیں گے۔ ہمارے لیے سوچنے کی کئی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو صاف بات دکھائی دیتی ہے وہ ہنار ربانی کھر نے واپس آتے ہی جو انٹرویو دیا ہے، بلکہ رستے میں انٹرویو کیا ہے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایک ملک کا نہیں ہے، 48 ملکوں کا ہے۔ تو جب آپ نے سپلائی لائن بند کی تھی تب آپ کو نہیں پتا تھا 48 ملکوں کی سپلائی لائن بند کر رہے ہیں؟ اور چلیے یہ تو چھوڑ دیجئے، جب آپ نے معافی مانگنے کی بات کی تھی تو صرف امریکہ سے کیوں کی تھی؟ پھر اب 48 ملکوں سے کہتے ہیں کہ معافی مانگو ہم سے، اس وقت تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا، اب آپ کو 48 ملک یاد آ گئے۔ ہم پوری دنیا سے لڑائی نہیں دے سکتے، بالکل فیکٹ ہے۔ بالکل ہمارے ملک میں اس وقت جو سول اور ملٹری سیم پیج پہ نہیں ہے، اور جو یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ فوج بناتی ہے، اور اس بار فوج نے کہا کہ آپ بنائیں، اور ایگزیکٹو کو ہمت نہیں پڑی، انہوں نے پارلیمنٹ کا سپرد کر دیا۔ یہ ایک ایسی ایکسرسائز تھی جس نے ہماری حکومت کو اور اس ملک کو ایک عجیب مخمص میں پھیلا دیا۔ وہ جو معافی مانگنا چاہتے تھے وہ آپ کہتے ہیں جی جاؤ، نہ پیسے ہم نہیں دے رہے آپ کے، 1 ارب کچھ ڈالر، اور ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں پیسے نہیں ملے تو ہم بجٹ نہیں بنا سکتے۔ اب کل سے ان کے وہ جو نمائندے آئے ہیں اساف کے، وہاں جنرل ایلن آئے ہیں، وہ پاکستان میں تو کہتے ہیں جی سپلائی لائن کھول دی جائے گی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 ارب اور یہ دینے پر تیار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ شاید کوئی کسی قسم کی کوئی معافی کا یا معذرت کا کوئی ایک فارمولہ تیار کر لیا جائے تاکہ عزت رہ جائے اور فیس سیونگ ہو جائے۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ رہتے ہیں کہ اچھی طرح رگڑا کھا کے نا 100 پیاز بھی کھائیں 100 جوتے بھی کھائیں گے، اور صرف اپنی 1 ارب اتنی کی سپلائی بات، اچھا یہ سٹینڈ کیا ہے جی؟ معافی مانگ لو گے تو ہم بحال کر دیں گے۔ یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل افیئر میں آپ کچھ گین کریں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا ضیاء الحق نے اسلام کیسے نافذ کیا تھا کہ ہر خط کے اوپر بسم اللہ لکھ دو، تو بسم اللہ لکھنے سے کیا اسلام نافذ ہو جائے گا؟ کیا فائدہ پہنچے گا؟ ایک آدمی میں نہیں کہتا نہ لکھا جائے، میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے بے ضرر سے اقدامات، اب اس میں بھی اب غیرت کا مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں۔ میں نہیں کہتا غلط کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو صحیح وقت پہ اس سے نیگوشیٹ کرنا تھا اور بینیفٹ حاصل کرنا تھا۔ آپ کو انڈیا کو اس پورے کھیل سے اگر آؤٹ نہیں کر سکتے تھے تو پیچھے کرنا تھا۔ آپ وہ کر نہیں پا رہے، الٹا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ 16 تاریخ کو یہ کر رہے ہیں، 20 کو آپ وہاں جائیں گے تاکہ اگر آپ نے 25 کو بجٹ پیش کرنا ہے تو اس سے پہلے 1 ارب 58 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ آپ کے کٹی میں آ جائیں، نہیں تو آپ کو 30 یکم کو بجٹ پیش کرنا ہے۔ تو بہرحال بجٹ پیش کرنے کے لیے سارے اللہ تللے، اچھا ادھر کئی اور مرحلے آپ پڑے ہیں، وہ تمام قوتیں جو کہتی تھی بحال نہیں کرو وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ تو یہ ساری جو کیاس اور ہڑبونگ اور میس کریٹ کیا ہے یہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے، میں نہیں کہتا حکومت نے کیا ہے، ایز اے نیشن ہم نے کیا ہے۔ اچھا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اسلم رحسانی نے بھی کہا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال کریں تو گوادر کی بندرگاہ سے کی جائے، اس کا کیا مقصد لیا جا سکتا ہے ان کے؟ ہم نے ایک شرط لگائی تھی کہ سپلائی لائن 50% ریلوے سے جائے، 50% لینڈ روٹ سے جائے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ لینڈ روٹ سیف نہیں ہے، یا ہم اپنی ریلوے کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جب گوادر پورٹ کا کہتے ہیں تو گوادر پورٹ کا معاملہ بڑا ٹچی ہے۔ گوادر پورٹ پہ گنا جاتا ہے کہ چین کا اثر ہے، یہ کہہ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ سیف روٹ ہے، حالانکہ سیف نہیں۔ دوسری، ہم امریکنز کی کوئی اثرات بلوچستان میں دیکھتے ہیں اس پورے پہلو کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گوادر پورٹ کو چین کے انفلوئنس سے نکال کر فرض کیا آپ امریکن انفلوئنس میں دینا چاہ رہے ہیں، یہی مطلب ہوا نا اس کا ایک پورا، اور اس میں بلوچستان کی امپورٹنس دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ فیصلہ تو پاکستان نے کرنا ہے، آپ گوادر پورٹ کی بات کیوں کرتے ہو؟ مثال کے طور پر اس پر اگر ریونیو کو لاس ہوتا ہے کراچی پورٹ کا تو
تو کراچی پورٹ اس بات پہ چیخے گی. اب یہ پورٹ پہ آتا ہے تو اس کا پورا روٹ کی حفاظت اور اس کو دیکھنا اور اس کو چمن تک پہنچانا یہ کس حد تک پاسبل ہوگا. وہ سڑک تو آپ نے جو نواز شریف نے پلان کی تھی موٹر وے جو گوادر سے ہوتی ہوئی سیدھی یہاں راجن پور کے قریب آ کے ملتی تھی انڈس ہائی وے سے اور وہاں سے جا کے وہ تو آپ نے مکمل نہیں کی. تو کئی چیزیں ہیں کئی پہلو ہیں یہ اس بیان میں بھی کوئی بڑے اشارے سے ملتے ہیں اور اگر یہ امریکیوں کی خواہش پر بیان دیا گیا ہے تو خاصا اس میں سے معنی تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جی اچھا میر صاحب اگر کوئٹہ کی بات کریں آج افسوسناک سانحہ ہوا جو بلاسٹ ہوا سیکورٹی فورسز کے 3 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. دوسری طرف چیف جسٹس نے بھی وہاں مسنگ پرسن کے لیے عدالت لگائی ہوئی ہے. کیسے آپ سمجھتے ہیں یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اصل میں دیکھیں جی مسنگ پرسن کے معاملے میں آج تو خیر ڈی جی جو ایف سی کے ہیں جی وہ پیش ہوئے ہیں اور فوجی آرمی عموماً پیش نہیں ہوتا لیکن اب پیش ہونے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس سے ایک عجیب قسم کی ایک فیلنگ فوج میں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ یہ چیف جسٹس تو ہمیں بھی گھسیٹ سکتا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ اگر پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے تو جمہوریت کے لیے اچھا شگون ہو سکتا ہے لیکن کئی معاملات میں یہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ بن گیا ہے. اچھا وہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو یہ ان کو اٹھایا نہیں. انہوں نے کہا یہ فوٹیج دیکھیں گاڑی آئی ہے یہ گاڑی دیکھیں ایف سی کی گاڑی ہے اور یہ وردیاں پہنے ہوئے ایف سی کے لوگ ہیں یہ اٹھا کے لے گئے ان بندوں کو تینوں کو. اس نے کہا صاحب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہم اٹھا کے لے گئے. اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بیس بدل کر ایف سی کا بیس بدل کر بہت سے لوگ کارروائیاں کرتے ہیں اس صوبے میں. وہ کارروائی کی گئی ہے ہم نے نہیں اٹھائے. ایک طرف تو یہ سٹینڈ انہوں نے لے لیا گویا ان کو بات کی تردید کرنے کا ایک اچھا موقع جو تھا وہ ان کو میسر آ گیا مل گیا. دوسری طرف اس سے بھی عجیب بات یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پتہ نہیں 1600 کتنے لوگ جو ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں. آج تک ان کا سراغ نہیں ملا. مطلب آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم غائب کرتے ہیں ہمارے بندے غائب کر لیے جاتے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف سی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال بڑی خطرناک اور بڑی نازک ہے. اور اگر سچ مچ ان کا ورژن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اغوا کرنے والے لاپتہ کرنے والے کوئی اور افراد ہیں کوئی اور قوت ہے جس پر ایف سی کا بھی کنٹرول نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پوچھا گیا آئی ایس آئی سے پوچھا گیا ایم آئی سے پوچھا گیا. پہلے تو انہوں نے بھی الزام لگایا تھا ایف سی پہ. اب وہ بھی اپنے بیانات کو دیکھ رہے ہیں پرکھ رہے ہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں پھر عدالت لگاؤں گا فلاں تاریخ کو دوبارہ آؤں گا اور یہی کروں گا. کوئی آپ مجھے سیریس نہیں لگ رہا کوئی سنجیدہ نہیں لگ رہا آپ لاپتہ افراد کو پیش کریں. ایک طرف لاپتہ افراد کے غائب ہونے کا مسئلہ ہے. دوسری طرف پوری طرح پتہ نہیں چل رہا کہ بلوچستان میں یہ کام کرتا کون ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے بہت سے اس میں انٹرپریٹیشن ہے یعنی ہر بات میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں. کچھ انٹرپریٹیشن ہے جی فلاں علاقے کے لوگ فلاں علاقے میں جا کے کاروائیاں کرتے ہیں. کچھ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں ٹرائبس کی آپس میں لڑائی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے وار لارڈز بن گئے ہوئے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہاں پیدا ہو گئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ بلوچستان کی اب سپل اوور بھی ہو رہا ہے. لیاری میں کوئٹہ یعنی بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگ ان کی موجودگی کا اب اطلاع دی جا رہی ہے. اور بھی جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پر اس میں بھی وہاں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. اب آپ اس کو سب کو طالبانائزیشن کہہ لیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ طالبانائزیشن سے کہیں آگے کی بات بنتی دکھائی دیتی ہے جی. اور اس پر اب اور طرح سے غور کرنا اور سوچنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور اہم ہو گیا ہے. اچھا میر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں الیکشن کا سال ہے اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ بھی آج کل زیر بحث ہے. وزیر اعظم نے بھی 3 نام بھیجے ہیں. دوسری طرف چودھری نثار نے بھی کچھ نام ریکمینڈ کیے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کس کی زیادہ اس میں امپورٹنس ہوگی یا سچویشن اصل میں کیا کریٹ ہوگی؟ ابھی جب ہم یہاں آ رہے تھے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ فہمیدہ مرزا نے جو ہے وہ بلایا ہے چودھری نثار کو کہا ہے کہ ملاقات کرنی ہے. ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو 3 نام چودھری نثار سے ڈسکس کیے تھے چودھری نثار نے اس کو اوکے نہیں کیا تھا. وہ نام انہوں نے اسپیکر کے پاس بھیج دیے ہیں. اچھا اب براہ راست تو بات چیت کرنے کو تیار نہیں چودھری نثار. ہو سکتا ہے کہ 2 باتیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ اس کو اپروول کے ساتھ آگے بھیجیں یا انہوں نے کہا ہو کہ آپ اس پہ کنسنسس پیدا کریں. مطلب میری بات وہ مانتے نہیں ہیں میری بات تو سنتے نہیں ہیں. الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے بہت ضروری ہے. چودھری نثار نے بلکہ فوراً پریس کانفرنس کی ہے کہ صاحب ہم ان کے ناموں کو نہیں مانتے. اب جو نام ہے مجھے پتہ ہے سب کو پتہ ہے کون سے میں ان پہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا اس وقت. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے نام دیں گے جو کہ مشترکہ ہوں گے. پارلیمنٹ کے باہر جو پارٹیاں یعنی کہ عمران خان وغیرہ ہیں جماعت اسلامی ہیں ان سے بھی مشورہ کریں گے اور جو سب کو ایکسیپٹیبل ہوں گے وہ نام دیں گے. کوئی ہم اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نام پہ تیار نہیں یہ اس نام پہ تیار نہیں ہے. کیسے کنسنسس ہوگا چیف الیکشن کمشنر کا؟ جب کنسنسس نہیں ہوتا تو یہی الیکشن کمشنر رہتا ہے جو اب موجود ہے. اور یہ تو عدلیہ کا ایک سرونگ جج ہے جو عارضی طور پہ جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے جو انجام دے رہے ہیں. آئین کا تقاضا تو ہے کہ ایک مستقل جج جو ہے وہ اس کام کو انجام دے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک پرابلم یہ آ گیا ہے
کہ وہ کسی ایسے شخص کو چیف الیکشن کمشنر دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشن تو جب ہوں گے تب دیکھا جائے گا. بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اگر آپ انٹرم وزیر اعظم بنانے پر اتفاق نہ کر سکیں تو اس بات کا فیصلہ تقریباً چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ وزیر اعظم اور لیڈرز آف اپوزیشن فیصلہ نہ کر سکے تو پھر 4 افراد کی ایک کمیٹی بنائے گی انہی سے پوچھ کر. وہ 8 افراد ایک پینل بنائیں گے. اگر وہی فیصلہ کسی پہ متفق نہ ہو سکے تو وہ پینل بھیجیں گے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اور وہ اس کا فیصلہ حتمی ہوگا. تو اس صورت میں آنے والے الیکشن میں عارضی حکومت, عبوری حکومت بھی جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے بنانی ہے. لیکن اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چیف الیکشن کمشنر ان کا اپنا بندہ نہیں ہے تو وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے ایز ممبر آف قومی اسمبلی کہ ہی از نو مور ممبر آف دی قومی اسمبلی. پھر وہ وزیر اعظم نہیں رہتے. چنانچہ وہ وہاں بڑے سوچ سمجھ کے اپنا بندہ رکھنے کا اور اس کے لیے جو بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا خیال میں فہمیدہ مرزا کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی اور بات چیز جو ہے وہ اس وقت ان کو عزیز نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ نیٹو کا ہے, آتے ہی اس میں جت گئے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے کو اپنے آپ کو اس پورے پروسیس سے ایک الگ کریں اور جس مشکل میں پھنسے ہیں اس سے بچ کر نکلیں, جس کی وجہ سے ان کی وزارت عظمیٰ بھی خطرے میں ہے اور جس کے بہت تقریریں کرتے ہوئے بھی آئے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہوئے وہ لندن سے آئے ہیں. کوئی ایک آدھ بات تھوڑی کی ہے انہوں نے کہا توہین عدالت کا قانون ہی نہیں ہے. اب آپ کہا جائے جی وہ آپ نے مقدمہ لڑا ہے اور بحث کی ہے. وہ توہین عدالت کا قانون 2003 کا چلے گا, 2004 کا چلے گا. چلیے اب نہیں بھی ہوگا قانون تو جنگل کا قانون تھوڑا ہے اس ملک میں کہ یہاں توہین عدالت کا قانون نہ ہو. جنگل کا قانون تھوڑا ہے کہ عدالتیں فیصلہ دیں اس پر عمل درآمد نہ ہو اور اس پر عمل کرانے کے لیے عدالتوں کے پاس کوئی حق ہی نہ ہو. یعنی یہ بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں ہوگا تو عدالتیں اس رائٹ کو ازیوم کر لیں گی. انڈرسٹوڈ بات ہے اور یہ کوئی آئین اور قانون سے زیادہ کامن سینس کی بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے اور انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے. اگرچہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ اگر ایک آرڈیننس لیپس کر گیا تو پرانے والا آرڈیننس جو ہے وہ لاگو ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا. جی تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کنفیوژن تو خاصی کریٹ ہو رہی ہے لیکن یہ کہ معاملہ جو ہے نا پیچیدہ ہی ہے. جی